أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. آج کل جو پریشانیاں مشکلات آپ دیکھتے ہیں اس کی بڑی وجہ انسان کا اپنی فطرت سے بغاوت کرنا ہے. جب انسان اپنی فطرت پر چلتا ہے تو معاشرہ سیدھے چلتا ہے. آپ نظام کائنات کو دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے گا. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سورج اور چاند یہ سورجیں یا ستارہ آپس میں ٹکرا گئے. گاڑی ٹکراتی ہے، بس ٹکراتے ہیں، ٹرین ٹکراتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپس میں وہ ستارے سیارے ٹکرا گئے. آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سب کو ٹکرائے گا تو پھر ٹکرائے گا. ہر ایک چیز اپنی فطرت کے مطابق چل رہی ہے، دنیا ٹھیک چل رہی ہے. اگر انسان اپنی فطرت کے مطابق چل پڑے اور اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر اس کو بنایا ہے دین اسلام پر، جس کی بنیاد یہی ہے کہ انسان ہمتاً اپنی رب کی طرف متوجہ ہو، کسی طرف متوجہ نہ ہو، کسی باطل کی طرف اس کا رخ نہ ہو، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم کے سامنے پوری طرح جھکائے. جس طرح یہ پوری کائنات اس طرح جھکی ہوئی چل رہی ہے. سورج ہے، چاند ہے، دریائے ہے، ہوائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک قانون اور ضابطے کے تحت چلتی ہیں. اگر انسان بھی چلے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے. یہ جو نظر آ رہی ہیں آپ کو، چاند، سورج، ہوائیں، سمندر وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر اختیار نہیں ہے، اسی لیے ٹکراتی بھی نہیں ہے. اگر اپنی طرف سے جو چاہو کر دے تو یہ بھی ٹکرا جاتے ہیں. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اختیار دیا ہے. اختیار اس لیے دیا ہے کہ چونکہ نائب ہے، نیابت ہے، اس کی کرنی ہے اور دنیا کو اس میں چلانا ہے. یہ کائنات میں ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کی آزمائش میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قدر بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اکرام بھی کیا ہے، اعزاز بھی بخشا ہے. لیکن یہ مصیبتیں بھی زیادہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان آیات میں فرمایا، حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کی توسط سے ہمیں سب کو ہے. جس طرح ایک بادشاہ ایک بڑے افسر کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری افواج سے یہ کام کرائیں.
لہذا تو ایک طرف ہو کر دین پر سیدھی رخ پر چلے جا، جس کے ہر باطل سے کٹ کر کسی باطل کی طرف مت دے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے دین پر سیدھی چلو، یہ دینی فطرت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت پر، قابلیت پر، طبیعت پر، جس پر تجھ کو بنایا ہے اس پر چلتا ہے۔ فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس پر چلو۔ جس طرح سورج، چاند وغیرہ جس فطرت پر پیدا کی ہے اس پر چلتی ہے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس پر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس چیز بنایا ہے اسی پر کیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو کیا ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ انسان کے لیے جائز نہیں، باقی کر نہیں سکتے، انسان کے لیے جائز نہیں اور دوسروں کے لیے دور کر نہیں سکتے وہ، کیونکہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب اختیار ہی نہیں تو کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا رخ کرنا، اپنی فطرت پر چلنا، یہ دین فطرت ہے۔ دین تمہاری دلوں کی آواز ہے، جس کا دل بھی مسخ نہ ہو چکا ہو، جس کا فطرت سالم ہو، جس نے اپنی فطرت کو دنیا کی محبت، مال و زر و جاہ اور منصب وغیرہ کی محبت میں تباہ نہ کیا ہو، وہ یہ دین اس کی کیا ہے، اپنی گھر کی چیز ہے، اس کی اپنی دل کی آواز ہے۔ یہ قرآن اس کی دل کی آواز ہے، وہ اس کو پھر ہم کیا کرے گا، فوری قبول کرے گا۔ جیسا پیاسا آدمی کو صاف پانی ملے کس اس پر گرتا ہے، اس طرح انسان کی فطرت جب سالم ہو یہ اپنی تلاش میں رہتی ہے۔ یہی قرآن، یہی کتاب اللہ، اللہ کا دین کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اس کی اپنی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اس کو دنیا کو سب کچھ بنایا ہے، اسی لیے دنیا میں اب دیکھتے ہیں فساد ہے، لڑائیاں ہیں۔ ابھی لڑائیاں اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتے، یہ جو کبھی امریکہ افغانستان آتا ہے، کبھی عراق جاتا ہے، کبھی سعودی عرب جاتا ہے، یہ ساری کیا ہمیں دنیا مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں تیل مل جائے، ہمیں ذخائر مل جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کامیاب نہیں کیا۔ جہاں بھی جاتے سرک آتا ہے، تہوار مل گیا، تہوار جانتے ہیں پہلے لڑائی رہی، وہاں اس کے منہ پر تپڑ لگا اور واپس آ گیا۔ کہیں بھی اس نے ہر جگہ کہا کہ میں جنت لاتا ہوں، جنت کی وجہ اس نے کیا کیا، وہاں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا اور خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوئے، کرب و نقصان کیا، ملک کو تباہ کر دیا۔ ہاتھ کچھ نہیں آتا اس کو، شیطان ہے بدبخت۔ یہی حال دوسروں کافروں کا بھی ہے، یہ نہیں کہ دوسرے اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی شروع کہاں سے ہو جاتی ہے، بتاتے ہیں منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کی ہوئی،
ایسے حال میں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھے دل ہو اس کا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تزکیہ ہے کہ انسان کا دل اپنی رب کی طرف پورا سیدھا ہو. چھتوں کو ٹھیک کرتے ہیں، بنیادوں کو ٹھیک نہیں کرتے. بنیاد خراب ہے، چھت کو ٹھیک کر رہے ہیں، چھت گر رہا ہے. تو بنیادوں کو ٹھیک کرو، چھت بھی ٹھیک ہو جائے گا. چھت بھی ٹھیک کرو، لیکن پہلے بنیاد تو ٹھیک کرے. اگر آپ بنیادیں ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے آپ؟ تو جب تک تمہارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا نہیں ہے، تمہاری جو کانٹا ہے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو تمہاری باقی زندگی کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ تم ایک رخ کیسے ہو جاؤ گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کمپاس کی سوئی، کمپاس دیکھا ہے آپ کے پاس؟ آج کل تو موبائل میں بھی ہوتا ہے. اس کے پر ایک مثال لگا ہوا ہے، ایک اس سوئی پر. جب وہ خود پہ شمالی کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے تو کیا ٹک ٹاک کری ہو جاتی ہے، خراب پکڑتی ہے. ورنہ وہ کیا کرتی ہے؟ اچھی رکھی گیس. انسان کا جو انسانیت ہے، انسانی روح ہے، اس کا اصل مرکز جہاں سے وہ قرار پاتا ہے، سکون پاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، سنو، سمجھو کہ اطمینان قلب، دل کا ٹھہراؤ، دل کا سکون، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے کہ تیرا دل ایسی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رنگ جائے کہ وہ سیدھی کسی طرف اس کی سوئی اللہ کی طرف. یہ پہلی بات ہے. اس کے لیے آپ جمع ہو گئے ہیں. یا وسیع میں مختلف نیتیں لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن اکثریت کا یہ ہوتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اکیل ساتھ ہماری اصلاح فرمائے. واتقوا، جب انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو مأویٰ، مرجع، معز مانتا ہے کہ عزت اس کے پاس ہے، ذلت اس کے پاس ہے، نفع اس کے پاس ہے، نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر شر سے حفاظت اس کے ہاتھ میں ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جس کی دیا جاتا ہے اس بھی اللہ دیتا ہے. جب یہ ساری چیزوں پر اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، ظاہر کی رخ کس کی طرف ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا. پھر اس کے بعد وہ تقوی اختیار کرے گا. اور تقوی، اس سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو. اس کے بارے میں آدمی چوکنا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. انبیاء علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فرمائش کی گئی کہ آپ کو، اگر آپ کو کام جو کر رہے ہو اسی لیے کر رہے ہو کہ تم کو سرداری مل جائے تو ہم آپ کو سردار بنائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مال کے لیے کرتے ہو تو سارے محکم کے مال لا کر تمہاری قدموں میں ڈال دیں گے. عورتوں کے بارے میں کہا. یہ دنیا کی جو محبوبات ہے، جو انسان کی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ ملے وہ ملے، سب کے بات کو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ میں تو دنیا کی چیزیں ہیں اور ظاہری چیزیں ہیں، اگر تم معنوی
چیزیں ہمارے ہاتھوں میں رکھوں گے تو تب بھی میں نہیں مانوں گا. اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھیں, سورج آتا ہے ہاتھ میں, کتنا بڑا معجزہ ہوگا. اتنا بڑا معجزہ تم مجھے دکھاؤ کہ ایک ہاتھ میں کیا رکھو, سورج رکھو, اور دوسری ہاتھ میں چاند رکھو. پھر بھی میں جو قرآن مجید کی جو اللہ پاک کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم, ایک حرف سی بھی نہیں ہٹوں گا. دل کہاں ہے؟ دل جب اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا ہو, پھر اللہ تعالیٰ کے جواب آدمی کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس میں انسان کھانا بھی کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, پیاس بھی لگتی ہے انسان کو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کو اس پر ترجیح اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر کسی کو ترجیح نہیں دے گا. یہی تقویٰ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس کے دل میں عظمت ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے کیا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے. پھر آدمی جب نماز پڑھتا ہے, یہی وہ نماز ہے. یہ پھر جب وہ اعمال کرتے ہیں, پھر وہ نماز کو قائم کرتا ہے, ظاہری اعمال پر آ جاتا ہے. جو اس کا تمام اعمال کا کیا ہے, وہ ستون ہے. آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ تو بڑا ہے, سبحان ربی العظیم, تو عظیم ذات ہے, میں تیری مانوں گا. سبحان ربی الاعلیٰ, تو اعلیٰ ہے, میں تیری بات مانوں گا. التحیات للہ, تمام آداب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. چاہے وہ مالی ہے, چاہے وہ جانی ہے, سب کچھ دے دیا. اور وہ کس طریقے پر میں اختیار کروں گا؟ محمد رسول اللہ, اشہد اللہ, السلام علیکم, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمدن عبدہ, تمہارا عبد ہے, تیرا عبد ہے اور تیرا رسول ہے. کہتے ہیں آپ تمہاری بندگی, آپ کی بندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کی جائے. خود بھی بندہ ہے, بندگی کی سکھانے والا ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اب کہا کہ مشرکین کی طرح مت بن جاؤ, اتفاق اتحاد سے رہو مسلمانوں. دیکھو اب وہاں کہا تھا, وہاں کیا تھا, کون سا صیغہ تھا, کون سی روایت تھے, آپ دیکھتے ہیں اس میں نبی کریم کو خطاب تھا. اب فوراً کیا کہا؟ مسلمانوں کا. پہلا خطاب مسلمانوں کا, اس کی ذریعے سے ہے. ولا تکونوا مشرکین من المشرکین, تم مشرکین مت ہو جاؤ. مشرکین کا عادت کیا ہے کہ کسی کا حبل ہے, کسی کا کیا ہے لات ہے, کسی کا خدا ہے, خدا. کوئی آگ کو پوچھتا ہے, کوئی گائے کو پوچھتا ہے, کوئی کس کو پوچھتا ہے, مختلف خدا ہے. ظاہر خدا اکیلے ہے تو کیا ہے, تو اس کا اتفاق و اتحاد بھی نہیں ہے. وہ شرک پر اپنی جگہ پر, لیکن اس کے اندر اتحاد بھی نہیں ہے. ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم, یہ خود بتایا اللہ تعالیٰ, جنہوں نے اپنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جس کو جو چیز ہاتھ آ گئی اس کو پکڑا, باقی کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی فطری دین کو کیا, اس کو بگاڑ دیا. کوئی صاحبہ کا قائل ہوا, کوئی بتوں کا قائل ہوا, کوئی ننگی طواف کر رہا ہے. کیا تم اس کی طرح مت ہو جاؤ مسلمانوں. ایسا نہ ہو کہ اندر سے ٹکڑے ہو جاؤ. تمہارا رب ایک ہے, تمہارا رسول ایک ہے, تمہارا کعبہ ایک ہے. تمہارے لیے تو اتفاق و اتحاد کی بہت سی چیزیں ہیں, ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جس پر تم متفق ہو سکتے ہو. کل حزب بما لدیہم فرحون.
لیکن آپ دیکھیں ہر کوئی فرقہ اپنی اس سے خوش ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ حق پر ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. اگر اللہ نے دل بھی دی ہے کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے تو پھر کس کی طرح متوجہ ہوتا ہے؟ جب ایسا مشکل آتا ہے کہ کوئی حل کرنے والا نہ ہو اس وقت تمہارا دل کہاں ہوتا ہے؟ پھر کہیں ایک مسجد کے ایک کونے میں پڑا ہوتا ہے, کسی کو ایک کونے میں پڑا ہوتا ہے, یا اللہ یہ کرو. کافی بھی کہتے ہیں بس تو ہی بچانے والا ہے. اگر تم اس سے بچایا تو پھر کیا ہے, ہم آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا مأویٰ, تمہارا مرجع, تمہارا مشکل کشا, تمہارا حجت حرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ اس وقت تم فطری طرف لوٹ آ جاتے ہو. جب ہر چیز سے تم مایوس ہو جاؤ پھر آدمی کہاں کس طرف لوٹتا ہے؟ اپنی فطرت کی طرف لوٹ آتا ہے. پربھو شریف میں جو دعوت دی جاتی ہے ان 3 چیزوں کا دین کی جاتی ہے. آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے. ایک ہے کہ اپنی آپ کی اصلاح کر لیں, اپنے دلوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھی رکھیں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی پوری دین کو سامنے رکھ کر چلیں. جتنا تمہاری بس میں ہو اتنا کرتے جائیں. اگر آپ اپنی مرضی کی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا وہ نہیں ہے جسے آسمان زمین پیدا کیا ہے, بلکہ تمہارا خدا تمہارا خود خواہشات ہے. جب دل چاہا جو چیز تمہاری نفس دنیاوی مفادات سے ٹکراتی ہے, جو چیز اس کو تم چھوڑتے ہو. دین ہے, دین کی بات ہے, دین کا کام ہے, لیکن وہ تمہارے دنیاوی مفادات سے وہ چیز ٹکراتی ہے, اس کو تم چھوڑتے ہو, تو تم خدا کے بندے ہو یا چیزوں کے بندے ہو؟ چیزوں کے بندے ہو گئے. تم نے تو اپنے نفس کو الہ بنایا ہے. جھوٹ بولتے ہو کہ ہم خدا مانتے, خدا کی وہ بات مانتے جو تمہاری طبیعت کے مطابق ہوتی ہے. ایک بادشاہ کو کسی کو کہے, اپنے خالق کو کہے کہ صبح جب اٹھو تو ناشتہ کرو, ہاتھ منہ دھو کے صاف ستھرا ہو کر کیا کریں, ناشتہ کریں. ناشتے میں پوری, حلوہ اور کیا انڈے یہ کھایا کریں, لازم ہے, حاضر ہے. دل چاہتا ہے پھر تھوڑا سا سیر کرو, ادھر ادھر چلو, بالکل زبردست. پھر تھوڑا سا اخبار دیکھو, پھر یہ کرو, پھر جو تمہارا اس کی طبیعت کی چیزیں ہیں وہ تو کر لیتے. تو کہ پہاڑ جاؤ, ایک کیا وہ وہاں سے فلان چیز لاؤ, وہاں پہاڑ کے اوپر رکھی. وہ نے کہا کہ تمام کام کرتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا. تو بادشاہ کیا کرے گا کہ میری بات کسی بات کو بھی نہیں مانتا. جو مانتا ہے وہ بھی کس کے لیے مانتا ہے, وہ بھی اپنے نفس کے لیے مانتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بات قطعاً مانتے ہی نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جو مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے, ہمارے نفسانی خواہشات. جو ہمارا جو دین ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے وہ دین ہماری ہمیں قبول نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے, پوری دین کو سامنے رکھنا ہے. تیسری چیز آپس میں اتفاق و اتحاد کرنا ہے. کتنا مزہ ہوگا کہ عوام حکمان آپس میں متحد ہو, کتنا مزہ ہوگا علماء آپس میں متحد ہو, کتنا مزہ ہوگا, کتنی اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مہربانی ہوگی, کتنا فضل و کرم ہوگا کہ گھروں کے اندر بائی بائی رہے, میاں بیوی کے اندر اتفاق و اتحاد ہو. یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ ہم فطرت کے مطابق چلیں. اگر فطرت کے خلاف چلیں گے تو بس ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوگا. گھروں کے اندر بھی ٹکراؤ ہوگا,
قوم کے اندر بھی ٹکراؤ ہوگا، ملک کے اندر بھی ٹکراؤ ہوگا، خود ایک ہی ملک کے اندر بھی ٹکراؤ ہوگا، دل جوڑی نہیں ہوئے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوں گے، ایک ایوان میں بیٹھے ہوں گے، ایک پارلیمان میں بیٹھے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو کے بارے میں بدوائیں کریں گے کہ اللہ اس کو دل تباہ کر، دل پٹے ہوئے ہوں گے، سر جڑے ہوئے ہوں گے، لیکن کیا ہے دل جدا جدا ہوں گے۔ تو اتفاق و اتحاد میں بڑی برکت ہے۔ تو یہ ہوگا تب کہ تم فطرت کے مطابق چلیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے سے متوجہ ہو جائے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا۔ یہ جوڑنا بھی کسی کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے نشے میں پھولا ہے تو، اور طاقت کے نشے میں پھولا ہے تو، جب جوانی چلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی چلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ اپنے شہرت پہ انسان یوں تو نہ چل، ایک دن آ کے پہنچے گی تجھ کو اجل، ایک دن آ کے پہنچے گی تجھ کو اجل، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟